آج پھر نارووال سپورٹ سٹی منصوبے کے لیے میں عدالت میں پیش ہوا ہوں اور ہمیں آئندہ پیشی مل گئی ہے۔ یہ وہ تمام انتقامی کارروائیاں ہیں جن کا مقصد اپوزیشن کے رہنماؤں اور نمائندوں کو تضحیک، کردار کشی اور انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ان جھوٹے بے بنیاد مقدموں کا مقصد ہمارے لیے کردار کشی کا موقع فراہم کرنا اور پاکستان کے عدالتی نظام کو جھوٹے، بے معنی اور بے مقصد مقدمات میں الجھا کر ان کا وقت ضائع کرنا ہے۔ آج تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں۔ اس حکومت نے ہماری حکومت کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت عوام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ میں بارہا دہرا چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے صرف کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ انویسٹمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے اندر۔ یہ ہماری حکومت کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے ڈیفنس کو بھی 1000 ارب سے زیادہ روپے بجٹ دیا اور ڈیولپمنٹ کو بھی 1000 ارب سے زیادہ بجٹ دیا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ڈیولپمنٹ پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا حالیہ تاریخ میں جتنا دفاع پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، چونکہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو بھی پاکستان کے دفاع کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر خالی ہم میزائل اور گولہ بارود کے ذخیرے بنائیں گے اور ہماری سوشل اکنامک بنیادیں ڈھہ جائیں گی تو ہماری فوج خالی گولہ بارود سے اور میزائلوں سے جنگ نہیں جیت سکتی۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جنگیں جیتنے کے لیے جہاں مضبوط فوج کی ضرورت ہے وہاں توانا قوم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ملک کے اندر معیشت کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، ملک کے اندر انسانی وسائل کی ترقی نہیں ہوگی، تو خالی سیکیورٹی کے دعووں سے، خالی ٹینکوں سے، بندوقوں سے، میزائلوں سے قوم کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں ہوگا۔ جب روم کی تہذیب تباہ ہوئی ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، لیکن ڈاؤن فال آف رومن امپائر اس وقت شروع ہوا جب رومن امپائر اپنے فوج کو تنخواہیں دینے کے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتی تھی، جب اس کی معیشت میں انفلیشن نے، افراط زر نے عام آدمی کی زندگی میں تباہی پیدا کر دی، تو پھر روم کی فوج بھی روم کی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتی۔ اور یہی اصول مغل سلطنت کے اوپر آتا ہے، عثمانیہ سلطنت کے اوپر آتا ہے۔ ہر تاریخ کی بڑی سلطنت اور امپائر کی زوال کی وجہ اس کی معاشی کمزوری بنی ہے۔ ان کی فوجیں مضبوط ترین تھیں، لیکن جب معیشت تباہ ہوئی تو ان کا دفاع بھی منہدم ہو گیا۔ تو آج ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد الفساد کے تحت لازوال قربانیاں بھی دی ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بھی بہتر بنایا ہے، جس میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں نے بھی ان کے شانہ بشانہ قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ سیکیورٹی کی کامیابیاں بہت شارٹ لیوڈ ہوں گی، بہت
کچھ کم عرصے کے لیے ہوں گی اگر ہم نے ملک کے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو کنٹرول نہ کیا. جب مہنگائی زوروں پہ ہو، بے روزگاری زوروں پہ ہو، غربت زوروں پہ چلی جائے، عوام میں مایوسی اور بے یقینی بڑھ جائے، تو وہ تمام اسباب دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں جن سے معاشرے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو زور پکڑتا ہے. لہٰذا پچھلے 3 سال کی جو مس گورننس ہے، پچھلے 3 سال کی جو معاشی تباہی ہے، اس نے ان سیکیورٹی کی کامیابیوں کے لیے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے کہ اگر یہ لہر کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، جو مہنگائی کی لہر ہے، بے روزگاری کی لہر ہے، اقتصادی سلائیڈ کی لہر ہے، اگر اس کا رخ نہیں موڑا تو وہ کامیابیاں جو ہمیں سیکیورٹی کے میدان میں ملی ہیں وہ پھر ختم ہو سکتی ہیں اور تباہ ہو سکتی ہیں. یہ حکومت جہاں معاشی طور پہ تباہ کر چکی ہے، وہاں اس ملک کے گورننس کے نظام کو بھی تباہ اور برباد کر رہی ہے. پنجاب جسے ایک زمانے میں مثالی صوبہ کہا جاتا تھا، جہاں کی انتظامیہ پورے پاکستان میں میرٹ پہ کام کرنے کی پہچان رکھتی تھی، اس پنجاب کو آج پاکستان میں بدنام ترین کر دیا گیا. سندھ میں الیکشن نارمل ہوتا ہے، بلوچستان میں الیکشن نارمل ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں نارمل ہو سکتا ہے، لیکن پنجاب میں جس طرز کی پولیس گردی اور انتظامیہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس بھونڈے انداز سے وزیر آباد اور ڈسکا میں الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس طرح تو آج یوگنڈا اور زمبابوے میں بھی افریقہ کے ڈکٹیٹر بھی اس طرح پولیس کو استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ایک چیلنج ہے ہر پاکستانی کے لیے جو ووٹ کی حرمت اور عزت کو بچانا چاہتا ہے. ڈسکا کا الیکشن چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے، چونکہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کروانے کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کی مکمل چھان بین کر کے جو سرکاری اہلکار اس میں ملوث پائے جائیں گے انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی سرکاری اہلکار، کوئی پولیس کا ملازم، کوئی سول انتظامیہ کا ملازم یا کوئی کسی قومی ادارے کا ملازم یہ سوچتے ہوئے بھی 100 دفعہ کانپے کہ اگر اس نے عوام کے ووٹ کے ساتھ گھپلا کیا تو اس کی سزا آئین سے غداری ہے. عوام کے ووٹ کو چرانا، عوام کے ووٹ کے ساتھ کھلواڑا کرنا، یہ قتل سے بڑا جرم ہے، یہ آئین سے غداری کا جرم ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اسے ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے ان افسروں کو نشانہ عبرت بنائے گا، تاکہ آئندہ کوئی سرکاری ملازم اپنی سرکاری ڈیوٹی سے ہٹتے ہوئے کسی قسم کے سیاسی تھیٹر میں، کسی قسم کے دھاندلی کے منصوبے میں شریک نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف جو ہے حکومتی وزراء الزام لگا رہے ہیں کہ نارووال سے جتنے افسران تھے ان کا تعلق تھا، ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ جو 20 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے. تو سمجھتے ہیں حکومت جو ہے بیک فٹ پہ چلے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہر چیز کو سکینڈلائز کرنے کی ماہر ہے. اس حکومت کو صرف
ایک کام میں PhD حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کو سکینڈلائز کیسے کرنا ہے. جو وہاں پہ RO تھا میری معلومات کے مطابق ان کا تعلق نارووال سے نہیں، غالباً پاک پتن سے یا کسی اور ضلع سے ہے. ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو نارووال ڈسٹرکٹ. دوسری بات یہ کہ جو وہاں پر الیکشن میں سر عام دھاندلی ہوئی، وہ ایک طرف تو ان 20 یا 23 پولنگ اسٹیشن کا معاملہ ہے جن کا نتیجہ روکا گیا، جہاں پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا. جو فارم 45 پولنگ اسٹیشن پہ ایشو کیا گیا اس کے مطابق مسلم لیگ نون جیتتی ہے، اور جو صبح 6 بجے برآمد ہوا جس میں 90% پولنگ کر دی گئی، اس کے مطابق جال سازی سے PTI کو جتایا گیا. یہی نہیں بلکہ شہر کے تقریباً 36 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر فائرنگ کے ذریعے، جہاں پہ پولنگ اسٹیشنز کے دروازے بند کر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، تاکہ ڈسکا شہر جہاں پہ 90% لوگوں کی ہمدردی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہاں سے ووٹس کی کاسٹنگ کم سے کم ہو سکے. پورا دن نامعلوم افراد فائرنگ کر کے ڈسکا شہر کی سڑکوں پہ دندناتے رہے. کہاں تھی پولیس؟ پولیس نے کیوں نہیں انہیں گرفتار کیا؟ چونکہ وہ پولیس کی آشیرواد سے ایسا کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ وہ شہر کے پولنگ اسٹیشنز جہاں پر پولنگ کو گھنٹوں بند رکھا گیا، جہاں پر فائرنگ کے ذریعے ووٹوں کو ہراساں کیا گیا، اور وہ پولنگ اسٹیشن جن کے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا اور ان سے زبردستی نتیجے تبدیل کرائے گئے، ان تمام پولنگ اسٹیشنز میں ری پول کیا جائے یا پورے حلقے کا ری پول کیا جائے تاکہ وہاں پر الیکشن کی شفافیت قائم ہو سکے. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.